یہ ایک واقعہ جو کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ یہ بخاری شریف جو مترجم مولانا مفتی غلام رسول سعیدی صاحب انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 253 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 2550 وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو یہ حضرت جریج کا واقعہ ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ یہ دو نام آتے ہیں، جریج بھی ملتا ہے روایات میں اور جریح بھی ملتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، اسے عبادت خانہ بنا کر دیا گیا اور لوگ اس کے پاس آتے تھے دعائیں منگوانے کے لیے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کا ایک ولی تھا۔ تو کچھ عرصہ ہی گزرا کہ ایک رات یہ عبادت کر رہا تھا، تو اس کی جو والدہ محترمہ ہے وہ دروازے پہ پہنچی، انہیں کوئی حاجت تھی، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، یہ عبادت کرتا رہا۔ اب اس کے دل میں کوئی والدہ کا معاذ اللہ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ والدہ کا بے ادب تھا یا گستاخ تھا، بس وہ عبادت کی لگن میں اور عبادت کی لذت میں مگن تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، روایات کے مطابق وہ دوسری رات آئی، پھر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، پھر تیسری رات آئی، تو تیسری رات اس نے آ کر پھر آخر میں یہ کہا جاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسی لڑکی کے معاملے میں ذلیل و رسوا کرے گا، یہ روایات کے الفاظ ملتے ہیں۔ بس ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے تو قادر مطلق کی بارگاہ میں یہ الفاظ فوراً پہنچے، اور دوسرے ہی دن ایک وہاں پر علاقے کی کوئی کنواری لڑکی تھی، کوئی طوائفہ تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں کے ہاں کوہرام مچ گیا کہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو جب وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو فلاں عابد ہے، یعنی کہ جریج کا نام لیا، یہ اس کا بچہ ہے۔ تو بادشاہ کے حکم سے لوگ گئے اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا، اسے مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، زد و کوب کرتے ہوئے بادشاہ کے ہاں اسے لے کر آئے۔ تو جیسے وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، بادشاہ نے کہا کہ ہم تو تجھے بہت بڑا عابد سمجھتے تھے، زاہد سمجھتے تھے، بہت نیک سمجھتے تھے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ وہ خاموش رہا، لیکن اسے پتہ چل چکا تھا کہ میرا یہ گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ میرا کوئی اور ہے۔ اس نے بادشاہ سے فوراً کہا آپ اس طرح کریں، میری والدہ محترمہ کو یہاں پہ بلوائیں۔ جب ان کی والدہ محترمہ کو بلوایا گیا تو اس نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی کہ میری غلطی ہے کہ آپ 3 راتیں میرے پاس آتی رہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، میں عبادت میں مگن تھا، آپ شفقت کریں، میرا یہ گناہ معاف کر دیں، اس کے بعد میں اگلا معاملہ انشاءاللہ حل کر لوں گا۔ تو چونکہ ماں تھی، دست شفقت اس نے رکھا اپنے بیٹے کے سر پہ اور اسے معاف کر دیا۔ جیسے ہی معافی ملی تو اس نے پھر بادشاہ سے کلام کیا، اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نہیں بتاتا، نہ ہی میرا یقین کریں نہ اس عورت یقین کریں، جو یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اسی سے پوچھ لیں کہ یہ کس کا نطفہ ہے۔ تو اس بچے نے جواب دیا، بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کلام کرے گا؟ تو اس نے کہا آپ اس سے پوچھیں یہ کلام کرے گا۔ تو اس بچے نے کلام کیا اور کلام کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ فلاں جو چرواہا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو یہ ہے اس کا واقعہ۔ تو اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ اگلے کلیم میں انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتے ہیں۔